ڈھیلی صلوات کے محتاج آل محمد نہیں ہے جتنی بلند آواز میں آپ صلوات بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور میں اپنے عقیدے کی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صلوات کتنی بڑی عبادت ہے۔ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے، لیکن میرا عقیدہ اور میرا مسلک یہ ہے کہ یہ صلوات جو ہے، یہ درود جو ہے، یہ نماز سے بہت زیادہ افضل ہے۔ نماز سے بہت زیادہ افضل ہے۔ کیوں ہے؟ اگر یہ درود نہ ہو تو نماز نہیں رہتی۔ اس لیے بلند تر صلوات بھیج دے آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کائنات کے بابرکت نام سے جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چمٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اور درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی خدمت میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں، اور سلام عقیدت کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی خدمت میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا۔ اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب وفا پہ، کروڑوں سلام ہو حضور کے اصحاب وفا پہ جن پہ میری آقا زادی بطول راضی ہو۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اور میرے لیے ہمیشہ قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، میں پاکستان بھر میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بانیان مجالس کا، سادات عظام کا اور ملت جعفریہ کے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ اپنی ان متبرک و بابرکت و پاکیزہ مجالس عزا میں جہاں پر اپنے شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کے دربار میں پرسہ دینے کا موقع بخشتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، گرد و نواح میں بھی اور اسی جگہ پر گل صاحب کے ہاں ایک عرصہ ہو گیا مجھے اس بارگاہ میں حاضری لگواتے ہوئے اس مجلس عزا میں۔ یقیناً آپ میرے عقیدے سے بھی واقف ہیں، میرے مسلک سے بھی واقف ہیں، اور سب سے بڑھ کر میری معرفت سے بھی واقف ہیں۔ میں یہ دعویٰ کبھی کائنات میں نہیں کیا کرتا میں کیا کروں گا، میرے سے بڑا کوئی محدث، میرے سے بڑا کوئی عالم، میرے سے بڑا کائنات کا کوئی ولی، اس سے آگے کوئی کائنات کا سب سے بڑا تابعی، اور تابعی سے بڑھ کے کوئی کائنات میں بڑے سے بڑا صحابی کیا دعویٰ کرے گا۔ میں صحابہ تک نہیں رہتا بلکہ کائنات کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے خاتم سے پہلے کے انبیاء بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے، اس لیے کہ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی یہ کہتی ہے کہ خدا کو کوئی نہیں پہچان سکا میرے اور علی کے علاوہ، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کائنات میں؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کائنات کے اندر کہ میری معرفت جو ہے آل محمد کو سمجھ جائے گی، یا میری معرفت میں آل محمد آ جائیں گے؟ اس لیے کہ جب خاتم یہ کہتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا عادل رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکا میرے اور علی کے علاوہ، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکا علی اور خدا کے علاوہ،
اور علی کو کوئی نہیں سمجھ سکا میرے اور خدا کے علاوہ. اس لیے یہ دعویٰ کرنے کے بعد کون کائنات کا ان ہستیوں کا تعارف یا ان کی اس گھرانے کی معرفت کو کون حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ اپنے عقیدے کے مطابق کیا کرتا ہوں کہ کائنات والوں یہ فرقے جو ہم نے بنا لیے ہیں، یہ گروہ جو امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے لیے ہم نے کائنات کے آج کونے کونے میں اور پاکستان کے اندر ہم نے یہ جو اپنے اندر ایک دیواریں کھڑی کر کے کسی کو سنی بنا دیا، کسی کو شیعہ بنا دیا، کسی کو بریلوی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا. آج یا ہم نے جو مسالک کی ایک تفریق پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی پوری دنیا کی ریسرچز دیکھ لیں، آج حکومتیں جو ہیں لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ برباد کرتی ہیں. میرے نزدیک میں امن کمیٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں پنجاب کا، کروڑوں روپیہ لگاتی ہے کس بات پہ کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے حکومتیں پورے ملک کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاہور اور اسلام آباد میں ان کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ دیتی ہیں، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہراتی ہے، ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں اور ان کو جاتے ہوئے واپس ان کی جیبوں میں لفافوں کی صورت میں نذرانے بھی ڈالے جاتے ہیں. کس لیے حکومت کرتی ہے لاکھوں روپیہ خرچ، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے؟ اس لیے کہ ان مولویوں سے حکومت پہلے محرم کے آغاز سے پہلے ایک دن اعلان کراتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پوری قوم کے سامنے سارے مکاتب فکر کے مولوی کہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. حکومت کوئی کام نہیں لیتی سوائے اس اعلان کے کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے سامنے آ کر وہ مولوی کہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم مل کر امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا کو منائیں گے. یہ حکومت اعلان کراتی ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ مولوی واپس اپنے مدرسوں میں نہیں پہنچتے، یہ مولوی اپنی مسجدوں میں واپس نہیں آتے کہ گھروں میں پہنچ کر مولوی مسجد میں جا کر پھر وہی اعلان کرتا ہے کہ قرآن کا منکر کافر، اصحاب کا منکر کافر، فلاں کا منکر کافر، فلاں کا منکر کافر، قبر پرست کافر، مشرک کافر، فلاں کا منکر کافر. یعنی وہ کفر ساز فیکٹریاں جو حکومت نے اعلان کرا کے بند کرائی تھی وہ دوبارہ مسجدوں میں جا کر شروع ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اے حکومتیں آج لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد آج تم فرقہ واریت کو ختم نہیں کرا سکی، آج تم مولویوں کی زبانوں کو بند نہیں کرا سکے. میں نے کہا ذکر حسین کا اعجاز کائنات دیکھ لے کہ خدا کی قسم اس ذکر کو سننے کے لیے آنے والا کوئی سنی تھا تو باہر تھا، کوئی دیوبندی تھا تو باہر تھا، کوئی شیعہ تھا تو باہر تھا، کوئی دیوبندی اہل حدیث تھا تو باہر تھا. اور اس ذکر کو سننے کو آنے والوں کو کوئی جہاز کے ٹکٹ نہیں دیے گئے، ان کو کھانے کے لالچ نہیں دیے گئے، ان کو پیسے کے لالچ نہیں دیے گئے. لیکن اللہ کی قسم ذکر حسین کا اعجاز یہ ہے کہ کوئی سنی تھا تو باہر تھا، اگر ذکر کو سننے کے لیے اندر آ کر خلوص دل سے امام حسین کے ذکر کو سننے بیٹھ گیا تو کائنات کے دو فرقوں میں سے ایک فرقے کا انتخاب کر کے آ گیا. اگر اندر آ گیا تو حسینی بن گیا، باہر کھڑا رہا تو یزیدی بن گیا. کائنات کے علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، حسین اسلام کے اس لیے بلندتر سلامت اللہ کہ کائنات کے دو فرقے، یہ مولویوں نے ہمارے درمیان فرقے بنا دیے، آج ہمیں گروہ میں باندھ دیا. کیوں؟ یہ ذکر حسین اتنی بڑی عبادت ہے کہ خدا کی قسم کائنات کے سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں اور دو ہی فرقے رہ جاتے ہیں. اگر اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، ذکر کو سنتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، عزاداری ماتمداری کرتا ہے تو اللہ کی قسم وہ نہ شیعہ ہوتا ہے، نہ وہ سنی ہوتا ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتا ہے، بلکہ حسینی ہوتا ہے. اور باہر کھڑا ہو کر اس ذکر کی راہ میں کوئی روڑے اٹکائے، اس ذکر کی راہ میں کوئی روڑے اٹکا کر اس عزاداری کو، اس ماتمداری کو، اس گریہ ازاری کو، اس ذکر کو بند کرانے کی کوشش کرے، خدا کی قسم وہ کبھی دیوبندی نہیں ہوتا، وہ کبھی سنی نہیں ہوتا،
وہ خدا کی قسم کبھی اہل حدیث نہیں ہوتا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا یزید ہوتا ہے۔ آج اس دور کے اندر بھی آج بھی کیوں امام حسین علیہ السلام اس محرم میں آپ نے دیکھا، اس محرم میں میری عمر 42 سال کے اوپر ہو گئی ہے، میرے باپ میرے والد محترم پڑھتے رہے، میرے دادا اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، آج آل بیت کی دشمنی دیکھے، کوئی سنی خدا کی قسم آل بیت کی دشمنی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دروازے سے اگر دشمنی کرے گا تو جنت کا منہ کہاں سے دیکھے گا؟ ہاں؟ بھائی جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ مجھے پتا ہے حسنین کی ہے نا، تو جو حسنین سے دشمنی کرے وہ جائے گا کہاں؟ ہاں کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا نا، جنت میں تو نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی شخص بھی کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا اس دروازے کی نوکری سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں یہی بات کہتا ہوں، مجھے آج کائنات والے بتائیں، آج ہم نے فرقے بنایا، اس محرم میں آپ نے دیکھا بزرگ بیٹھے ہیں میرے سے بڑے ہیں، میں نے والد صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے پہلے برے صغیر پاک کو ان سے پہلے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں نے کتابوں میں پڑھا، میں نے کہا اس ذکر کی جب بھی کوئی مخالفت کرے گا، کوئی مسلک اور فرقہ مخالفت نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ان کی نجات ہی ممکن نہیں اس دروازے کے بغیر کوئی، لیکن یزیدی عناصر یا سفیانی ملا یہ روپ بدل بدل کر، خدا کی قسم کردار بدل بدل کر، کبھی عزاداری کے مقابلے میں آئیں گے، کبھی حسنین کے نانا کے میلاد کے جلوس کے مقابلے میں آئیں گے، کبھی درباروں پہ بم ماریں گے، کبھی امام بارگاہوں پہ ماریں گے، کبھی ہاسپٹلز پہ ماریں گے، کبھی چوک اور بازاروں میں معصوم بچوں کا قتل عام کرائیں گے۔ میں نے کہا یہ یزیدی اور سفیانی سوچ جو ہے یہ حسینیت کے مقابلے میں آتی ہے۔ میں نے کہا آج دیکھ لے کہ محرم کا مہینہ آیا، میری 42 سال کی زندگی کے اندر اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں اور اس سے پہلے میرے والد صاحب کی زندگی، میرے دادا کی زندگی، جتنے میرے بزرگ ازادار بیٹھے ہیں، میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کی گواہی چاہوں گا کہ آج تک ہم نے گھروں کے در و دیوار پر، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں لاہور میں، تو میں پڑھا بڑا لکھا سارا کچھ، لیکن میں پیچھے میرا خوشاب ڈسٹرکٹ گاؤں ہے، اللہ کی قسم بچپن سے لے کر آج تک ہم یہی پڑھتے تھے، چاہے سنی کا گھر ہوتا تھا چاہے شیعہ کا گھر ہوتا تھا، ایک نعرہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا، اور وہ نعرہ کیا لکھا ہوتا تھا کہ یا علی جیون تیرے لال، خدا کی قسم ایک نعرہ ہم گلی محلے میں پڑھتے تھے، بازاروں میں گاؤں میں، کہ یہ لکھا ہوتا تھا، یہ گارا بعد میں نے اپنی زندگی کے اندر گاڑیوں پہ لکھا بھی دیکھا، یہ نعرہ میں نے گھروں کے اوپر بھی دیکھا، یا میں نے کہا اہل بیت کا جو بہت زیادہ عاشق ہوتا، خدا کی قسم وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگواتا میں نوکر غازی دا، یہ نعرہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ لیکن اس محرم کے اندر انتہا ہو گئی، میں نے کہا ادھر محرم کا چاند نظر آیا، میں نے لاہور سے باہر پڑا، سفر جی ٹی روڈ کا موٹر وے کرا، لیکن محرم کا آغاز ہوا، خدا گواہ میں نے 1 2 3 گاڑیوں پہ ہر جگہ جا کر یہ دیکھا کہ جہاں میں پڑھتا تھا یا علی جیون تیرے لال، مجھے وہ نعرہ بدل کر آج خدا کی قسم جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے کے اوپر نظر آیا کہ میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا۔ میں نے کہا کون بدبخت ہے جو صحابہ کی نوکری سے انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا کوئی مجھے کائنات والا خدا کی قسم بتائے کہ کون کہتا ہے کہ جو صحابہ کا نوکر نہیں ہے؟ شیعہ کے بچے سے لے کر بڑے تک خدا کی قسم نوکر ہیں صحابہ کے۔ میں نے کہا میں کوئی کائنات کا فرد انکار نہیں کرتا جو نبی کے صحابہ کا نوکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تو نے گاڑی پہ آج لکھوایا، اس کا مطلب ہے تجھے آج پتا چلا کہ تو نوکر ہے؟ 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد تجھے آج نظر آیا کہ تو نوکر ہے صحابہ کا؟ کیا اس سے پہلے تجھے پتا نہیں تھا؟ ہاں کیا اس سے پہلے پتا نہیں تھا کہ تو نوکر صحابہ کا ہے؟ تجھے آج پتا چلا ہے؟ میں تو آج بھی شیعوں کے مجمع میں کہتا ہوں، خدا کی قسم یاد رکھنا کائنات والوں، کوئی نوکری صحابہ سے انکار نہیں کرتا، لیکن رب اکبر کی قسم جوید اکبر ساکی اس گاؤں میں سنی بھائیوں کو گواہ بنا کے اعلان کر کے جا رہا ہے کہ کائنات والوں یاد رکھنا کوئی صحابہ کی نوکری سے انکار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا کبھی جرت نہ کرنا کسی صحابی کو برا نہ کہنا،
خدا کی قسم کسی صحابی کو کبھی برا نہ کہنا، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا، اگر کسی صحابی کو برا نہ کہنا اور زندگی میں کبھی کسی برے کو صحابی نہ کہنا، اس لیے کہ یاد رکھنا، اس لیے کہ یاد رکھنا کبھی کسی صحابی کو کبھی کسی صحابی کو میں نے کہا برا نہ کہنا، لیکن کسی برے کو کبھی صحابی نہ کہنا۔ اگر تم یزید کو صحابی بناؤ گے تو تبرے کی برسات ہوگی نا۔ جب یزید کے خاندان کو اولین میں لاؤ گے، یزید کے بڑوں کو کہو گے کہ رسول نے کہا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ والے دن، تم نے کہا کہ بس رسول نے یہ کہہ دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا امان آ گیا۔ بھائی تم نے کہا کہ یہ جو کائنات میں یہ رسول فتح مکہ والے دن آ گئے اور کلمہ پڑھا، رسول نے کہا نہیں، جو ان کی طرف آئے وہ امان پائے گا، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ میں ایک بات اس مجمع کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا یقیناً پڑھا کس طرح پڑھا، دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ الگ فیصلہ ہے، کلمہ پڑھا رسول کا۔ تو میں آج کلمہ پڑھانے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان کے کلمے پہ بڑی بحث کرتے ہو، ایمان پہ بڑی بحث کرتے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ یزید کے بڑوں نے جو کلمہ پڑھا تھا، مجھے ایمان سے بتاؤ کہ رسول کی محبت میں پڑھا تھا؟ رسول کی محبت میں پڑھا تھا؟ مجھے کوئی بتائے کہ رسول کی محبت میں پڑھا تھا؟ بھائی اگر رسول کی محبت میں کلمہ پڑھا تھا تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے کہا رسول کی محبت میں اگر کلمہ پڑھا تھا تو مجھے کوئی کائنات والا آج بتائے کہ میرے نبی کے دانت شہید کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر کلمہ رسول کی محبت میں پڑھا تھا تو اپنے گھر کی عورتوں کو مکے کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھا کر میرے آقا کے اوپر گندگی پھینکوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر رسول کی محبت میں ہی کلمہ پڑھا تھا تو مجھے کائنات والے بتائیں کہ میرے آقا کے گلے میں اونٹوں کی اوجڑی ڈال کر کعبے کے دروازے تک کھینچ کر کیوں لایا گیا؟ اگر رسول کی محبت میں ہی کلمہ پڑھا تھا تو طائف کے پہاڑوں سے لے کر طائف کے بازاروں تک میرے نبی کو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی کیوں کرایا تھا؟ میں نے کہا کلمہ جو پڑھا تھا تو رسول کو اتنی تکلیفیں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رب اکبر کی قسم انہوں نے فتح مکہ والے دن کلمہ رسول کی محبت میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے نبی کی محبت میں کلمہ۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ لیا جی فتح مکہ والے دن، انہوں نے کہا جی نبی کے صحابہ۔ میں کہتا ہوں کبھی صحابہ کی نوکری سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے میں اہل سنت ہوں، صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ شیعہ کا بچہ کہتا ہے صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ تیرے باپ کا کر رہا ہوں یا صحابہ کا کر رہا ہوں؟ مجھے کوئی بتائے نا، آج مجلس میں شیعہ کا مجمع ہے، سنی تو حاضر ہوں گے نا، میں اہل سنت ہو کے میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ تجھے 1 2 3 کے علاوہ کوئی صحابی نظر ہی نہیں آتا۔ خدا کی قسم تجھے نظر ہی نہیں آتا، تجھے پتہ ہی نہیں صحابہ کیا ہے۔ میں نے کہا تم بتاؤ مجھے ایک بات ایمانداری سے کہ تجھے 1 2 3 تو بس ایک ہی ہے، صحابہ کا منکر کافر ہے، صحابہ کا منکر کافر ہے، گلی گلی۔ اور مشرف نے جو 8 سال بند کرا دیا تھا نعرہ، 8 سال خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین پہ پرویز مشرف نے نعرہ نہیں لگنے دیا، یہ کافر کافر شیعہ کافر کا۔ آج پھر وہ نعرہ اس دہشت گرد بدماش کو رہا کر کے، ملک اسحاق جس کا نام ہے، آج پھر گلی کوچوں کے اندر یہ نعرہ بازی شروع کر دی گئی، کافر 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 شیعہ کافر۔ اور میں نے کہا صحابہ کے نام پہ کافر کافر کہتے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، تم ایک نعرہ لگاتے ہو، اللہ نے عقل تو تم سے لے لی نا، اس لیے اہل بیت کے دروازے سے دور کر کے، اہل بیت کے دروازے سے تم دور ہوئے، تم نے خدا کی قسم عقل اللہ نے تم سے چھین لی۔ اب نعرہ گلی گلی کیا لگاتے؟ کافر 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 شیعہ کافر۔ اب کیا گلی گلی بچے سے نعرہ لگاؤ، اٹھ کے بیٹھ کے، کافر کافر شیعہ کافر۔ اب کافر کافر 2، درمیان میں شیعہ، پھر کافر۔ میں نے کہا 3 کافر ہیں، 1 شیعہ ہے۔ کبھی اندازہ لگاؤ نا، مجھے بتاؤ، خدا کی قسم 4 میں سے 3 کافر ہیں، 1 شیعہ ہے۔
میں نے کہا آج پھر تم نے ملک کے اندر ایک عجیب کشمکش ڈال دیا, ایک عجیب بات کرنی شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم سب. میں نے کہا 1,24,000 صحابہ ہیں, 1,24,000 کم و بیش نبی کے صحابہ ہیں. میں نے کہا تمہیں 1 2 3 کے علاوہ خدا کی قسم کوئی چوتھا صحابی نظر نہیں آتا. میں نے کہا جاؤ کائنات کے اندر مجھے ایک صحابی بلال حبشی کے برابر دکھا دو, میں اپنا نام بدل لوں گا, میں اپنا نام بدل لوں گا. خدا کی قسم کبھی بلال حبشی کا نام لیا ہے تو نے؟ تو صحابہ کا وفادار ہے نا. کبھی بلال حبشی کا نام لیا ہے؟ کبھی آج تک لیا ہے؟ کبھی اشتہار پڑھا ہے؟ کبھی مسجد سے آواز آئی ہے کہ شان بلال کانفرنس کرائیں گے؟ کبھی آئی ہے شان بلال کانفرنس؟ نہیں کرائیں گے. کیوں نہیں کرائیں گے بھائی؟ بلال کوئی چھوٹا صحابی ہے؟ ساری کائنات کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتی ہے, ساری کائنات کعبے کی طرح منہ کر کے پڑھتی ہے, اور اللہ کے رسول کا یہ وہ صحابی ہے جس کے قدموں کے نیچے کعبہ آیا ہے. میں نے کہا اس بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کائنات والے بتایا آج صحابہ کا دم بھرنے والے, آج صحابہ کا نام لینے والے اس بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بلال سارے نبی کے پاس آ گئے نا کٹھے ہو کے, سارے کٹھے ہو کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑی بےزتی ہوتی ہے, بڑی بےزتی ہوتی ہے. میرے رسول اللہ کا کون سی بےزتی ہوتی ہے؟ اور میرے پیارے صحابہ جان دینے والوں, نہیں یا رسول اللہ یہ جو بلال ہے نا آپ کا مؤذن, اس کی وجہ سے کافر جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ جو بلال ہے نا اس کی وجہ سے بڑی بےزتی ہوتی ہے. میرا رسول کہتا ہے کون سی؟ کا اس کی اذان کی وجہ سے. میرا رسول کہتا ہے میرے پیارے صحابہ تم نہیں جانتے, میں محمد جانتا ہوں کہ بلال کس کی مرضی سے اذان دیتا ہے. خدا کی قسم میرے رسول نے کہا تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. اور میرے پیارے صحابہ کہ یہ کس کی مرضی سے اذان دیتا ہے تمہیں نہیں پتا؟ نہیں یا رسول اللہ یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ اذان دیتا ہے. کافر مذاق کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مؤذن ہے. بس سارا سقیفہ اکٹھا ہو کے بلال کی اذان بند کرانے آ گیا. یہ پریشان نہ ہوا کریں آپ, خدا کی قسم آپ پریشان نہ ہوا کرو کہ مجلس حسین بند کرانے کے لیے پورا محلہ جو ہے آج تھانے چلا جا گیا, پورا محلہ اکٹھا ہو کے ایس پی کے پاس چلا گیا. بھائی آج تک کسی نے نصیب لال کے گانے کو روکا ہے؟ مجھے بتایا کسی مسجد سے اعلان ہوا کہ نصیب لال کا گانا سننے سے نکاح ٹوٹ گیا؟ آج تک مولوی فتویٰ نہیں دیتا نصیب لال کے گانے پہ, جب بھی دیتا ہے ذکر حسین پہ دیتا ہے. کہ ذکر حسین سنا نکاح ٹوٹ گیا, ذکر حسین سنا نکاح ٹوٹ گیا, لیکن کبھی نصیب لال پہ نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ سارے انہی کے پیروکار ہیں جو بلال کی اذان بند کرانے گئے تھے, آج ذکر حسین بند کرانے چلے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. اب بادشاہ جی سارے اکٹھے ہو کے آئے کہاں پر؟ نبی کے پاس. یہ اذان توتلی زبان میں دیتا ہے کافر. میرا نبی کہتا ہوں میرے صحابہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, تمہیں نہیں پتا یہ کس کی مرضی؟ نہیں یا رسول اللہ یہ اذان بند کرا دے, ہماری بےزتی ہوتی ہے. میرے نبی نے کہا بلال کو بلاؤ. بلال کو بلایا گیا, بلال کو بلایا گیا. بلال کو بلا کر میرے نبی نے کہا بلال میں جانتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں جانتے, میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے جو کلمہ پڑھنے والے, ان کو نہیں پتا کہ تو کس کی مرضی سے آزان دیتا. میں نے بتایا ان کو کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ بلال کس کی مرضی سے آزان دیتا ہے. بس خدا کی قسم یہ کہنا تھا. کہا بلال میں نہیں کہتا, لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ان کے کہنے پہ تو آزان نہ دیا کر, آزان نہ دیا کر. بس یہ کہنا تھا بلال حبشی کو آقا دو جہاں کا. بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, زاروں قطار روتے ہوئے جیسے بارش برستی ہے. بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ادھر بلال نے رونا شروع کیا, ادھر بلال روتی ہوئی آنکھوں سے خدا کی قسم دربار رسالت سے اٹھا. اور میں کہتا ہوں صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والوں, میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت کے ترانے جھوٹے نعرے لگا کر, لبادہ اوڑھ کر عظمت صحابہ کے نعرے لگانے والوں, میں کہتا ہوں مجھے کوئی کائنات کا راوی, کوئی کائنات کا مورخ کوئی جھوٹے سے جھوٹے روایت دکھائے کہ بلال روتی ہوئی آنکھوں سے اٹھا. بلال کا اٹھنا, بلال دربار رسالت سے نکلا. مجھے کوئی بتائے کہ کیا بلال مالک ختیجہ پہ پلنے والے کسی غنی کے دروازے پر گیا؟ مجھے کوئی بتائے خدا کی قسم بلال کدھر گیا؟ اور بھائی بلال کسی مالک ختیجہ پہ پلنے والے غنی کے دروازے پر نہیں گیا. بلال روتی ہوئی آنکھوں سے دربار مصطفیٰ سے اٹھا. مجھے کوئی بتائے دشمن کو روک کر بلانے والے کے دروازے پر بلال گیا؟ مجھے کوئی بتائے کہ
کہ قرآن پاک کو پھاڑنے والے کے دروازے پر بلال گیا؟ نہیں. پتہ کہاں بلال گیا؟ میں نے کہا بلال کی شان آج تک بیان کیوں نہیں کرتے کہ بلال دربار مصطفیٰ سے اٹھا, نبی کے دروازے سے اٹھا, روتی ہوئی آنکھوں سے اٹھا, مسجد نبوی سے نکلا, پتہ کس کے دروازے پر گیا؟ خدا کی قسم کنیز خدا کے دروازے پر گیا, رضائے مصطفیٰ کے دروازے پر گیا, حسنین کی ماں کے دروازے پر گیا, بطول زہرا کے دروازے پر گیا. بطول کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, بطول نے دروازہ کھولا, آنکھوں میں آنسو دیکھے. چچا بلال تیری آنکھوں میں آنسو, اور میرے بابا کا پیارا صحابی آج تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا آقا زادی کیا بتاؤں, آپ کے بابا نے بلایا تھا اور بلا کے کہا کہ بلال یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہماری بستی ہوتی ہے, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کافر, اس لیے بلال آزان نہ دیا کر. آقا زادی آپ کے بابا نے مجھے کلمہ اذان کہنے سے منع کر دی ہے کہ آزان نہ دیا کر, بس یہ کلمہ پڑھنے والے اعتراض کرتے, بس حسین کے آزاداروں شان بلال کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ خدا کی قسم جب رضائے خدا نے, کنیز خدا نے, حسنین کی ماں نے جب یہ سنا کہ چچا بلال یہ کہہ رہا ہے, حسنین کی ماں کہتی ہے چچا بلال میں کنیز خدا ہوں, میں حسنین کی ماں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ خدا صبح کا سورج طلوع نہیں ہونے دے گا جب تک تو آزان نہیں دے گا. میں نے کہا خدا کی قسم, میں نے کہا آج چلیے کہ میں نے کہا یہ صحابہ کے ماننے والے بلال کا دن کیوں نہیں مناتے؟ بھائی میں مانوں سارے صحابہ کے ماننے والے, میں مانتا ہوں تم صحابہ کے, بھائی بلال کا دن مناؤ. بات جان تک نہیں ہے کہ صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا جب تک, یہ کس نے کہا؟ یہ حسنین کی ماں نے کہا, کنیز خدا نے کہا. آج کہتے ہیں کہ بلال حبشی نبی کے غم کی وجہ سے مدینہ چھوڑ گئے. خدا گواہ آج تک آپ کے کسی مجمع میں یہ بات کسی نے نہیں کی ہوگی. یہ میں اپنے والد محترم کا جملہ آج اس گاؤں میں کوٹ کر کے جا رہا ہوں. جمعے کا مبارک دن ہے, آج سارے علماء اپنی مسجدوں کے اندر ہوں گے. آج تک یہ کسی روایت کسی مولوی نے نہیں پڑھی ہوگی. سارے کہتے ہیں بلال نبی کے غم میں اتنا غمگین تھا کہ اس نے مدینے کو چھوڑ دیا. بھائی کیا نبی کا غم باقی شام میں جا کے کم ہو گیا تھا؟ مدینے کو جو چھوڑا تو کیا شام میں جا کے بلال کا غم کم ہو گیا تھا؟ نہیں. رب اکبر کی قسم, رب اکبر کی قسم, بلال نے نبی کے غم کی وجہ سے مدینہ نہیں چھوڑا. مدینہ چھڑایا گیا, بلال کو چھڑایا گیا کس وجہ سے کہ 18 ذی الحج کے بعد مدینے میں بلال نے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کیا اذان میں. خدا کی قسم علی ولی اللہ 18 ذی الحج کے بعد غدیر قوم سے واپسی پر بلال نے علی ولی اللہ پڑھنا شروع کیا. اور نبی کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بلال یا مدینہ چھوڑ دے یا علی ولی اللہ چھوڑ دے. بلال نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا, علی ولی اللہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا آج تک کسی نے بلال کا دن منایا؟ نہیں منایا. کیوں نہیں منایا؟ اس لیے بلال کا کیوں نہیں مناتے؟ بھئی 1,24,000 آج تک کسی نے سلمان فارسی کا دن منایا؟ بھائی میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے ایک بات کی ہمارے اہل سنت کی کتب کے اندر, کیا کہ میرے نبی نے کائنات کے صادق پیغمبر نے کہا کہ میری جنت, یہ اللہ کی جنت جو ہے یہ میرے 3 صحابہ کی مشتاق ہے. یعنی جنت منتظر ہے 3 صحابہ جن کی جنت منتظر ہے. اور آگے چل کے میرا نبی کہتا ہے کہ اگر میرے 7 صحابہ نہ ہوتے تو خدا کبھی کائنات میں رزق کو پیدا نہ کرتا. کبھی ان 3 صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے, مقداد کا, ہمارے یاسر کا اور بوذر کا. میں نے کہا سلمان کا, بیزر کا, مقداد کا کبھی ذکر کسی نے کیا؟ نہیں کریں گے. لیکن آج تجھے 1400 سال بعد پتا چلا کہ میں نوکر صحابہ کا, میں نوکر. میں تو آج تک یہ پڑھتا تھا کہ یہ نعرہ کائنات کے کونے کونے میں لگتا تھا, یا علی جیون تیرے لال, میں نوکر غازی دا. میں نے کہا میں نے آج تک, مجھے آج ایک بات بتائیں, محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ آپ بولیں مجھے پتا ہے ریونڈ کا اثر ہے آپ پر بھی, مجھے اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ قریب ہی ہے نا, اس لیے بولنے میں کافی دقت ہوتی ہے نا. وہ 2.5 گھنٹے طارق جمیل خطبہ دے کے تھک جاتا ہے اور ان کا سر اوپر نہیں اٹھتا, پتہ نہیں وہ نیچے کیا پڑھتے رہتے ہیں ایسے جیسے پرندے سروں پہ بیٹھے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آج مجھے کوئی کائنات بتائے کہ یہ نعرہ جو آج لگا محرم میں, محرم کس کا مہینہ ہے؟ محرم آل بیت کا مہینہ ہے نا. بھائی آل بیت نے محرم کے مہینے میں قربانیاں دی, یہ آل بیت کی قربانیوں کا, عظمتوں کا مہینہ ہے. قربانیاں کربلا کے شہیدوں کو
خراج عقیدت پیش کرنے کا مہینہ ہے، یہ گریہ ازاری کا مہینہ ہے، یہ ماتمداری کا مہینہ ہے، یہ سبیلے لگانے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں نیاز حسین تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ مجھے آج بتاؤ، تم کہتے ہو میں نوکر صحابہ کا، بھائی پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ پاکستان کس نے بنایا؟ محمد علی جناح نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تصور کس نے دیا؟ علامہ اقبال نے۔ میں آج بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ آج پھر دفاع پاکستان کانفرنس سے مولوی سمیع الحق صاحب کو یاد آ گئی مینار پاکستان پہ، اور کل جہان کی انتہا پسند تنظیمیں، دہشت گرد تنظیموں کو اکٹھا کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلا کے نعرہ لگایا گیا دفاع پاکستان کانفرنس۔ اور خدا کی قسم جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جن لوگوں نے کانفرنس کی، ان میں ایک بھی پاکستان بنانے والوں میں شامل نہیں تھا۔ ان میں دفاع پاکستان کانفرنس جنہوں نے کی ہے، ان میں ایک بھی پاکستان بنانے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر اعظم کہتے تھے۔ میں نے کہا یہ پاکستان نہ مودودی نے بنایا ہے، نہ ہندو اور نہرو کے ماننے والوں نے بنایا ہے، نہ تو بندے نے بنایا ہے، نہ کسی مدرسے کی پیداوار ہے۔ یہ پاکستان بنا ہے 14 اگست کو 14 کے صدقے میں۔ میں نے کہا آج دفاع پاکستان کانفرنس سے کرتے ہو تم، پاکستان بنا ہے 14 اگست کو 14 کے صدقے میں، اور خدا کی قسم بنایا کس نے؟ محمد اور علی نے۔ مجھے کوئی پتا ہے مدونی نے بنایا، نہرو نے بنایا، کس نے بنایا؟ یہ پاکستان بنایا ہے محمد اور علی نے۔ 14 کے صدقے میں 14 اگست کو پاکستان مارد وجود میں آیا، اور رب اکبر کی قسم 14 اگست بھی ہوتی، اور خدا کی قسم محمد علی جناح بھی ہوتا، محمد بھی ہوتا، علی بھی ہوتا، کبھی پاکستان نہ بنتا اگر ان کے ساتھ فاطمہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا اگر یہ پاکستان بنا ہے تو آج قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے صدقے میں پاکستان بنا ہے۔ میں نے کہا محرم مہینہ ہے آل بیت کی قربانیوں کا، محرم مہینہ ہے آل بیت کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا۔ تو لکھوانا شروع ہوگا میں نوکر صحابہ کا۔ پورے سال میں تجھے یاد نہیں آیا کہ میں نوکر صحابہ تھا؟ پورا سال 365 دنوں میں ایک مہینہ نکال دے، باقی دنوں میں آج تک تو نے نہیں لکھوایا، نہ گھروں پہ نہ گاڑیوں پہ میں نوکر صحابہ۔ میں نے کہا پاکستان بنایا قائد اعظم نے، ہم اگر 14 اگست کو قائد اعظم کی تصویر لگائیں، ہم قائد اعظم کے نعرے لگائیں، قائد اعظم کے ترانے پڑھیں تو بات بنتی ہے کہ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا۔ اب اگر ہم نہرو اور گاندھی کی تصویریں لگا کے ترانے پڑھیں تو پاکستان کا کیا فائدہ؟ بھائی آل بیت کا مہینہ ہے محرم الحرام، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں میں نوکر صحابہ کا، نعرے لکھوائے، گاڑیوں پہ لکھوائے۔ میں نے کہا یہ نعرہ کہ یہ یا علی جیون تیرے لال، خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لگایا، یہ میرے والد نے نہیں لگایا، یہ علامہ اقبال نے خواب میں نہیں بتایا۔ یہ نعرہ خدا کی قسم کوئی برے صغیر پاک کو ہند سے نہیں نکلا، یہ نعرہ بابا صدا حسین نے نہیں دیا، یہ نعرہ آیت اللہ العظمہ حضرت امام خمینی نے نہیں دیا۔ میں نے کہا کسی مجتہد کا نعرہ دیا ہوا نہیں، یا علی جیون تیرے لال۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں تو آج لے کے آیا میں نوکر صحابہ کا، میں نے کہا تو نوکر صحابہ کا ہے، تو یہ نعرہ کوئی 1 صدی کا نعرہ نہیں ہے، 2 صدیوں کا نعرہ نہیں ہے، 3 4 5 6 7 8 صدیوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی خدا کی قسم بڑے محدث کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی ولی کا، تابعی کا، صحابی کا نعرہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ نعرہ جو آج 1400 سال پہلے نعرہ لگا تھا، اور کب لگا تھا؟ یا علی جیون تیرے لال۔ میں نے کہا تو نعرہ لگاتا ہے میں نوکر صحابہ دا۔ میں نے کہا یہ یا علی جیون تیرا لال خدا کی قسم اس وقت لگا تھا جب مدینے کے بچے بھوکے تھے، مدینے کی مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے قاصر تھی۔ میں نے کہا مدینے والوں کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا، نہ پہننے کے لیے تھا۔ میں نے کہا مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے کہ خیبر کی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو کہا اے رسول یہ سارے جو تیرے سامنے بڑکے مارتے ہیں، تیرے سامنے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی بہادری کا چرچا کرتے ہیں، اے میرا مزمل، اے میرا مدثر، اے میرا فرقہ، اے میرا طٰہٰ، اے میرا یاسین، او میرا رسول، آج جو بڑکے مارتے ہیں ان سب کو لے کے جا خیبر کے اندر، علی کے بغیر ان کو پتہ چلے یہ کتنے بہادر ہیں۔ میں نے کہا نبی نے کہا خدا کی قسم، میں نے کہا تو کہتا ہے نہ کر، اس لیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے کہا کہ تو نوکر صحابہ کا لگاتا ہے، میں نے کہا یہ نعرہ یا علی جیون تیرے لال آج نہیں لگا، یہ کوئی ارشاد گل صاحب نے یہاں نہیں لگوایا،
بابا صدا حسین نعرہ دے کے نہیں گیا, آقا خمینی نے یہ نعرہ نہیں دیا, یہ کسی مجتہد شیعہ کی روایت نہیں ہے. میں نے کہا کائنات والوں خدا کی قسم یہ یا علی جیون تیرا لال کب لگا؟ میں نے کہا مدینے کے بچے جب بھوکے مر رہے تھے. میں نے کہا خیبر کی جنگ کا اعلان ہوا, اللہ نے کہا, اللہ نے ان سب کو لے کے جا جو بڑے بڑے سیف اللہ بنتے پھرتے ہیں, ان کو لے کے جا. یہ جو تیرے سامنے بڑی دعوے کرتے ہیں بہادری کے, اے میرا رسول ان کو لے کے جا جو تجھے قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, امیر حمزہ کی تلوار دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں, ان کو لے کے جا, ان سب کو لے کے خیبر میں جا, ان کو پتہ چلے کہ علی کے بغیر کیا ہے. میں نے کہا نبی ساروں کو کٹھا کر کے سوائے ابو طالب کے بیٹے کے, میں نے کہا سب کو لے کے چلا, خیبر میں پہنچا, جنگ ہوئی, 2 مرب و انتر, 1 قلعہ خیبر. میں نے کہا سارے زور لگاتے رہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 دن نہیں, ہفتہ نہیں 2 ہفتے نہیں. میں نے کہا 20 دن نہیں 25 دن نہیں 30 دن نہیں 31 دن نہیں 32 دن نہیں 33 دن نہیں 34 35 36 دن نہیں 37 دن نہیں 38 دن نہیں, 39ویں دن بڑی تیاری اور سارے چلے میدان میں. لیکن شام کو پھر مایوسی, واپس. بس میرے نبی سے برداشت نہیں ہوا, میرے نبی نے ایک ایک کو اپنے خیمے میں بلایا, سب کو اکٹھا کیا. میرے صحابہ, میرے پیارے, میرے بہادر صحابہ, میرے پہ جانے دینے والوں, میرے پیارے صحابہ, آج 39 دن گزر گئے, تم سے یہ ایک مرب و انتر تم سے فتح نہیں ہو سکے, ایک قلعہ خیبر وہ تم فتح نہیں کر سکتے ہو. میرے پیارے صحابہ, اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, تم سے ایک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا. آج تم جو سارے کٹھے اتنے لڑتے رہے ہو, ایک تم سے قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا. میرے نبی نے یہ کہا, ساروں نے یک زباں ہو کے کہا, آقا کل کا دن دے دیں, 40واں دن قلعہ خیبر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے, کل کا دن دے دیں گے. میرا نبی کہتا ہے, او میرے پیارے صحابہ, 39 دن تک تم لڑتے رہے مجھ محمد کی مرضی سے, 39 دن تک تم لڑتے رہے مجھ محمد کی مرضی سے. کل 40ویں دن مجھ محمد کی مرضی نہیں چلے گی, اللہ کی مرضی چلے گی. کل 40ویں دن میرا رسول کہتا ہے 39 دن تک تم میری مرضی سے لڑتے رہے, کل 40ویں دن مجھ محمد کی مرضی نہیں چلے گی بلکہ خدا کی مرضی چلے گی, اور خدا کی مرضی سے میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا. آج عظمت صحابہ کا نعرہ لگانے والوں, مجھے خدا کی قسم بتاؤ, میرے نبی نے کہا, یہ میں نے نہیں کہا, ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا ہے, مجھ پہ جا کے پرچہ نہ کرا دینا اگر لفظ ثابت نہ کر سکو کہ میرے نبی نے کہا میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. تو 39 دن کون لڑتے رہے؟ ہاں خدا کی قسم 39 دن میرا رسول کہتا ہے میں اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا, جو مرد ہوگا, جو مرد ہوگا. میرے نبی نے بس ایک پلک جھپکتے مدینے سے علی پہنچا, ابو طالب کا بیٹا خیبر میں پہنچا. ادھر خیبر میں ابو طالب کے بیٹے کا پہنچنا, ابو طالب کے بیٹے کا آنا, خدا کی قسم پلک جھپکتے ابو طالب کے بیٹے نے 1 منٹ میں قلعہ خیبر کو نبی کے قدموں میں ڈھیر کر کے رکھ دیا. 1 منٹ میں علی کے بیٹے نے سارے 39 دن تک لڑنے والے نے دیکھا کہ ایک 40واں دن نہیں لگا, 1 سیکنڈ میں قلعہ خیبر کو نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. میں نے کہا ادھر ڈھیر کرنا تھا, ادھر مال غنیمت آیا. تم نعرہ آج لگاتے ہو, میں نوکر صحابہ کا. میں نے کہا یہ نعرہ میں نے نہیں بنایا, یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا ادھر مال غنیمت آیا, علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. علی نے کہا سارا مال غنیمت جا کے مدینے کے غریبوں میں بھوکوں میں تقسیم کر دو. ادھر مال غنیمت مدینے میں پہنچا, مکے کی ماؤں نے اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا, پہننے کے لیے کپڑے دیے, پانی دیا, مال آیا مدینے والوں کے پاس. ادھر ابو طالب کا بیٹا خیبر سے واپس پلٹا, مدینے کی عورتوں کو پتا چلا کہ ابو طالب کا بیٹا خیبر کا قلعے کو فتح کر کے واپس مدینے کی سرحد پر آ رہا ہے. مدینے کی ساری عورتیں خدا کی قسم مدینے کی سرحد پر آ گئی, اور ادھر مولا علی کی سواری کو دیکھا. ادھر سواری کو دیکھنا تھا کہ مدینے کی عورتوں نے کہا یا علی جیون تیرے لال. میں نے کہا یا صلوات بھیج دے آل محمد کی بات. میرے بڑے بھائی, میرے بڑے بھائی حماد اہل بیت وکیل آل محمد, بہت بڑے مولا کے منظور نظر حقیقی میرے بڑے بھائی جناب شوکت رضا شوکت صاحب تشریف لائے ہیں. ان کی زندگی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات بھیج دیں.
میں نے کہا آج تجھے پتا چلا، 1400 سال پہلے نہیں پتا تھا؟ تجھے نہیں پتا کہ میں نبی کا نوکر ہوں؟ ہاں آج تجھے پتا چلا۔ میں نے کہا یہ نعرہ کو جوید ساکی کے باپ نے نہیں دیا، یہ بابا صدا حسین نے نہیں دیا، یا علی جیون تیرے لال۔ میں نے کہا یہ نعرہ یہ کوئی آقا خمینی نے نہیں دیا، یہ کسی مجتہد نے نہیں دیا، یا کسی اس نے نہیں دیا کہ مدینے میں کسی کا پیاز کا کاروبار نہ چلے، نبی کا نام لے کے روایت بنانے والے نے نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ نعرہ یا علی جیون تیرے لال، یہ نعرہ کسی بدھ کو جمعہ کرانے والے نے نہیں دیا۔ یہ نعرہ کس نے دیا؟ میں نے کہا یہ مکے کی مدینے کی عورتوں نے، کہ جب خیبر سے واپسی پر مدینے کے بھوکھے بچوں کو روٹی ملے نا، تو مدینے کی عورتیں گھروں سے نکل کر مدینے کے بارڈر پہ آ کے مولا علی کو دیکھ کے کہتی ہے یا علی جیون تیرے لال، کہ ہمارے بچوں کو روٹی ملی۔ میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا۔ میں نے کہا آج تو عظمت صحابہ کا نعرہ لگاتا ہے، کیونکہ میرا بڑا بھائی آ گیا، میں زیادہ دیر نہیں بٹانا چاہتا، میرا وقت بھی پورا ہو گیا تقریر کا۔ میں کہتا ہوں تو کہتا ہے آج نوکر، آج شوکت صاحب گواہ ہے اللہ کی قسم، جمعے کا دن ہر مولوی اپنی مسجد میں جمعہ بھی پڑھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی بات پہ فیصلہ کر دیتے، میں نے شروع سے کہا تھا کہ تو بھی نوکر صحابہ کا، میں بھی نوکر صحابہ کا، نبی کے 1,24,000 صحابہ ہیں۔ میں نے کہا آج تک مجھے سمجھ نہیں، ہم نے کبھی نعرہ نہیں لگایا۔ میں نے اپنے والد کی پوری زندگی میں، میرے والد جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے، مولانا شاہ امن نورانی، مولانا عبدالستار نیازی کے بعد تیسرا نام میرے والد کا تھا۔ اس رائے ونڈ کی سرزمین پہ سنیوں کی سب سے بڑی کانفرنس جو میلاد کانفرنس کی تھی، وہ میرے والد نے کی تھی، مولانا عبدالغفور الوری ان کے ورکر تھے۔ میں نے کہا آج اس رائے ونڈ کی سرزمین پہ انہوں نے مصطفیٰ آباد نام رکھا تھا اس رائے ونڈ کا، کس کو نہیں پتا کتنی بڑی کانفرنس سنیوں کی۔ میں نے کہا میں نے اپنے پوری والد کی زندگی کے اندر یہ نعرہ نہیں سنا تھا، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق حق یار یار۔ میں نے کہا آج تک ہمارے خدا کی قسم کسی جلسے میں یہ نعرہ نہیں لگتا تھا، لیکن میں نے کہا یہ سفیانی حرامزادے ملاؤں نے یہ نعرہ لا کر دے دیا کہ نعرہ تحقیق حق چار یار۔ میں نے کہا نبی کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش، تم کہتے ہو نعرہ تحقیق حق چار یار۔ اگر نبی کے 4 یار حق ہیں تو باقی کدھر لے کے جاؤ گے؟ باقی کدھر جاؤ گے؟ اگر یہ 4 حق ہیں تو باقی کدھر ہے؟ بھائی نبی کے سارے صحابہ جو ہے، میں نے کہا کون انکار کرتا ہے نبی کے صحابہ سے، نبی کے نوکر ہونے سے؟ میں نے کہا تم ایک بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سلیمان کا نہیں کر سکتے، آج تک باقی صحابہ کا ذکر کیا کرو نا۔ کبھی نہیں کریں گے، لیکن میں نے کہا اسی بات پہ فیصلہ کوئی مجھے خدا کی قسم کائنات والا بتائے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ میں بھی نبی کے نوکر، شیعہ کا بچہ بچہ مانتا ہے کہ میں نبی کے صحابہ کا نوکر، ساری کائنات مانتی ہے کہ میں نبی کے صحابہ کا نوکر۔ میں کہتا تو بھی نوکر صحابہ کا، میں بھی نوکر صحابہ کا، شیعہ بھی نوکر صحابہ کے، کائنات بھی نوکر صحابہ کی۔ میں نے کہا ہم سب نوکر صحابہ کے، لیکن عدل تو نے اپنے عقیدے میں رکھا ہی نہیں ہے، عدل کو تو نے مانا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سر پر رکھ کے بتا دے کہ تو بھی نوکر صحابہ کا، میں بھی نوکر صحابہ کا، کائنات بھی نوکر صحابہ کی، لیکن ذرا ایمان سے بتا کہ صحابہ کس کے نوکر ہیں؟ کہ تو نوکر صحابہ کا، میں بھی نوکر صحابہ کا، لیکن صحابہ کس کے نوکر ہے؟ بھائی اگر نوکر صحابہ نہ ہوتے، خدا کی قسم اگر نوکر صحابہ نہ ہوتے تو کبھی غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ مانگتے۔ میں نے کہا اگر نوکر نہ ہوتے، خدا کی قسم کبھی غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ مانگتے۔ میں کہتا ہوں دیا یا نہیں دیا یہ الگ بحث ہے، مانگا تو گیا نا، مانگا تو گیا نا۔ پھر میں نے کہا نوکر صحابہ کا کہنے والا آج اپنے گریبان میں جھانک لے، جوید اکبر ساکی یا شوکت رضا شوکت نے یہ عقیدہ نہیں دیا، یہ عقیدہ نہیں دیا۔ میں نے کہا آج پورے ملک میں جو گلی گلی نگر نگر کے نعرے لگا کر قتل و غارت کراتا پھرتا ہے، یہ نعرہ تیرے اور میرے خلیفہ دوم حضرت عمر نے دیا، مولا حسن سے غلام زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگے، کائنات کو پیغام دیا کہ لوگوں یاد رکھنا جو جنت کی بھیک مانگے اسے صحابی کہتے ہیں، جو جنت عطا کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں میرا وقت تقریر کا پورا ہو گیا یقیناً، کیونکہ میرے بھائی آ گئے، میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ یقیناً میں ہر جگہ پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم کائنات میں کوئی بھی ذکر حسین کو سننے کے لیے اپنی مرضی سے نہیں آتا، کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے حسنین کی ماں کی مرضی سے آتا ہے۔ حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے تو کوئی ذکر سننے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی حسنین کی ماں کی مرضی کے بغیر اس ذکر کو سننے نہیں آتا۔ اور شوکت صاحب خدا گواہ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ صرف حسنین کی ماں آپ کو اجازت نہیں دیتی،
حسنین کی ماں صرف آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ کو اجازت عطا نہیں کرتی، بلکہ حسنین کی ماں خود بھی بقیہ کو چھوڑ کر اس ذکر کو سننے کے لیے آتی ہیں، اس ذکر کو سننے کے لیے آتی ہیں۔ اور جب بھی کوئی مومن روتا ہے نا، جب بھی کوئی مومن روتا ہے، خدا کی قسم جس مومن کی آنکھ میں آنسو نکلتا ہے نا، حسنین کی ماں مستورات کے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے، حسنین کی ماں دیکھتی ہے کہ جب کسی مومن کا آنسو نکلتا ہے نا ذاکر اور مولوی کے مصائب پر، حسنین کی ماں اپنی چادر کو اٹھا کر دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ اس نے میرے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھی، اے میرے اللہ اس نے میرے قاسم کے سیرے کی لڑیاں خاک کربلا میں ملتے نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم جب کوئی مومن روتا ہے نا، میری آقازادی رو کے کہتی ہے، اے میرے اللہ اس نے میرے عسکر کے گلے میں حرملہ کا تیر پیوست ہوتے نہیں دیکھا، اے میرے اللہ اس نے شام غریبہ کو میری بیٹیوں کے سر سے چادر اترتے نہیں دیکھی۔ یہ 1400 سال بعد بھی میرے حسین کو یاد کر کے رو رہا نا، میں زہرا دعا کرتی ہے، میرے اللہ اسے کبھی کوئی غم نہ دینا، اس کو کبھی غم نہ دینا، بس حسین کے عزادار ہو۔ یہ رسول کی بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے ایک دفعہ 5 محرم کو میرے بڑے بھائی شوکت صاحب بھیرا میں مجلس پڑھ رہے تھے، اور خدا آج بھی مجھ سے سوال کیا گیا جمعے کے دن آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مجھے آج تک سید امتیاز حیدر شہید اللہ کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، اس سیدزادے کے پاس میرا بھائی پڑھ رہا تھا، میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اور مجھے آج تک وہ جملہ نہیں بھولا، خدا گواہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا تم لڑتے کس بات پہ ہو کہ نبی کی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں؟ مجھے اپنے بھائی کا جملہ نہیں بھولا، خدا گواہ ہے۔ آج تک میں نام لے کے کوٹ کرتے شوکت نے کہا یار تم ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں نہیں 4000 بیٹیاں بنا لو، لیکن نبی کی ایک بیٹی تو تم سے پہچانی نہیں گئی۔ خدا گواہ ہے میرے بھائی کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ تم سے ایک بیٹی تو پہچانی نہیں گئی۔ یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی تھی، یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی تھی، خدا کی قسم یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی تھی۔ پتہ یہ بیٹی کون سی بیٹی تھی؟ کائنات کا عادل رسول جب آتا تھا نا، خدا کی قسم میرا نبی گھر میں بیٹھا ہوتا اور کائنات کی یہ بی بی آتی، اللہ کی قسم میری آقازادی کو دیکھ کے میرا نبی اپنی چادر بچھا دیتا، اپنی چادر بچھا کر فاطمہ زہرا کو بٹھا دیتا اور خود کھڑا ہو جاتا اور دعا مانگتا رہتا، اے میرے اللہ اس سے کبھی راضی نہ ہونا، اے میرے اللہ اس سے کبھی راضی نہ ہونا جس سے میری فاطمہ ناراض ہو جائے، میرے مولا اسے کبھی دکھ نہ دینا جس سے میری فاطمہ راضی ہو جائے۔ میرا نبی دعا کرتا رہتا اور کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ کیا کہتا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو کہتا، او لوگو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا نا، میں نے تمہیں دانت شہید کروایا نا، کلمہ پڑھانے کے نتیجے میں میرا چچا حمزہ مارا گیا نا، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی نا، کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، لیکن اتنا کہتا ہوں میرے بعد میری فاطمہ کو رلا نہ دینا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میری فاطمہ سے محبت کرنا، میری فاطمہ، میں کہتا ہوں سید ہو جتنے مجمع میں سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، تم کربلا کو یکم محرم سے لے کے آج 4 صفر تک تم روتے ہو نا اکبر کی جوانی کو یاد کر کے، تم روتے ہو قاسم کی جوانی کو یاد کر کے، تم روتے ہو عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے، تم روتے ہو کربلا میں آل بیت کا شہید ہو جانے والوں کو یاد کر کے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم سید ہو، اللہ کی قسم کربلا تو اس دن بن گئی تھی جس دن تمہاری دادی دربار میں گئی تھی۔ میں نے کہا نبی ساری زندگی کہتا رہا میری فاطمہ کا خیال کرنا، میری فاطمہ کا خیال کرنا، میری فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ دینا، میری فاطمہ کو خدا کی قسم، بس مصائب میں چھوڑ رہا ہوں بھائی کے لیے ممبر خالی، بس میں نے ایک ٹچ دینا ہے کہ خدا کی قسم کتنی بڑی نبی کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا نبی ساری زندگی تعارف کراتا رہا، لوگوں میری فاطمہ کو پہچان لو، میری فاطمہ کو پہچان لو، میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، یاد رکھنا جو اس کو دے گا نا تکلیف وہ مجھ محمد کو دے گا، جو محمد کو دے گا وہ خدا کو دے گا، میری فاطمہ کو کبھی پریشان نہ کرنا، میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا۔ لیکن میں کہتا ہوں آقا ساری زندگی اپنی امت کو کلمہ پڑھنے والوں کو یہ کہتے رہے، لیکن ادھر آپ کا آقا جانا ہوا، آج کے بعد خدا کی قسم معمول بدل گیا، ادھر آپ کا جانا تھا، پھر وہی آپ کا دربار تھا، وہی آپ کی بیٹی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے، لیکن آقا آج آپ کا دربار تھا، آپ کے کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ تھی، لیکن آقا آج معمول بدل گیا تھا، پہلے آپ کھڑے رہتے تھے، فاطمہ بیٹھی رہتی تھی، لیکن آج آقا آپ کے دربار میں، دربار آپ کا تھا، کلمہ پڑھنے والے آپ کے تھے، بیٹی آپ کی تھی، لیکن آقا آج معمول بدل گیا، آج فاطمہ کھڑی تھی، فاطمہ کھڑی تھی، خدا کی قسم علماء نے لکھا کہ فاطمہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے،
پتہ کتنی دیر؟ سیدو مجھے معاف کر دینا، خدا کی قسم سیدوں سے ڈر کے آقا زادی کی بارگاہ میں کہ آقا زادی میں تیرے مصائب نہیں پڑھ سکتا، تیرے مصائب کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو خود کہتی ہے کہ جب مصائب مجھ پر گرے ہیں نا، اگر پہاڑوں پہ گرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ گرتے تو راتیں بن جاتی، راتوں پہ گرتے تو دن بن جاتے، آقا زادی تیرے مصائب کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن آقا زادی اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ نبی کا دربار جس میں نبی کھڑا رہتا تھا، فاطمہ بیٹھی رہتی تھی، آج فاطمہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھنے والے کرسیوں پر بیٹھے تھے، پتہ کتنی دیر کھڑی رہی؟ خدا کی قسم میرے والد محترم پڑھے کرتا تھے کہ سیدہ کائنات 3 گھنٹے تک یا 3.5 گھنٹے تک اپنے بابا کے دربار میں کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے کھڑی رہی۔ جب 3.5 گھنٹے گزرے نا، رسول کی بیٹی اپنے بابا کے دربار میں مڑ کے کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی، چچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، اس حاکم وقت کو کہے کہ میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ سلیمان نے دیوار پہ سر مارا، رو کے کہا اور رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی کہ آج بابا کے دربار میں تو کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، زمین پر بیٹھ جاؤں۔ بس خدا کی قسم صاحب سلیمان نے کہا حاکم وقت، اور حاکم وقت رسول کی بیٹی کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، زمین پر بیٹھ جاؤں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ منبر سے آواز آئی، سلیمان اس کو کہے یہ تیرے بابا کا دربار نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا دربار نہیں ہے۔ بس حسین کے عزادارو اللہ کی قسم 3.5 گھنٹے کے بعد جب رسول کی بیٹی واپس گھر پلٹی ہے نا، پس کیا مصائب گزرا ہوگا 3.5 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں کہ رسول کی بیٹی جب دربار سے واپس آئی ہے نا، دروازہ کھولا بی بی زینب نے، خدا کی قسم 3 گھنٹے کھڑا رہنے کے بعد زینب نے ماں کو نہیں پہچانا، زینب نے ماں کو نہیں پہچانا۔ 3.5 گھنٹے کھڑا رہنے کے بعد بطول واپس گھر آئی ہے، بطول کا دروازہ کھولا گیا، بطول اندر آئی، بطول نے دروازہ بند کر دیا۔ بس آخری جملہ مصائب کا اور اپنے بھائی کے حوالے منبر کہ بطول نے دروازہ بند کیا، ادھر مسلمانوں کا جلوس نکلا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی آئی، کسی کے ہاتھ میں شولے آئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر آئے، کسی کے ہاتھ میں تلواریں آئیں، سب بطول کے دروازے کی طرف چلے۔ خدا کی قسم ادھر مسلمانوں کا جلوس بطول کے دروازے پر آیا، ادھر بطول کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو بطول نے روکا، دروازہ نہیں کھلا، کسی بدبخت نے دروازے کو دھکا دیا، بطول پہ دروازہ گرا، ایک ہاتھ بطول کے پہلو پہ آیا اور بطول نے منہ کیا گنبد خضرا کی طرف، رو کے کہتی ہے بابا محمد تو کہتا تھا میری بیٹی سے پیار کرنا، بابا جا کر دیکھ لے تیرے کلمہ پڑھنے والے آج تیری بیٹی سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔